اور سرکاری اسکیم کے تحت حج کی درخواستیں ان ایام میں وصول کی جا رہی ہیں۔ تو جو لوگ حج کرنے کے خواہش مند ہیں یا جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ بالکل بھی اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس حج کے فریضے کو اپنے سر سے اتاریں۔ میرے مسلمان دوستو، جن میرے بھائیوں کا حج کا ارادہ ہو یا جن پر حج فرض ہو، ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ ایام ہیں، اپنی درخواستوں کو جمع کرا دیں، اپنی درخواستوں کو جمع کرا دیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس پر حج فرض ہو فلیعجل، وہ اس میں جلدی کرے، حج کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج پورا سال نہیں ہوتا، حج کے مخصوص ایام ہیں، اور آج آپ حج فرض ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہ ہو، یہ فرض ذمہ رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ کی زندگی ہی نہ ہو، یہ فرض ذمہ رہ جائے گا۔ میرے مسلمان دوستو، جس پر حج فرض ہے وہ تو خود حج کرنے جائے، جس پر حج فرض نہیں لیکن اسے معلوم ہے میرے اس دوست پر حج فرض ہے، اسے ترغیب دے، اسے بتلائے کہ بھئی آپ پر حج فرض ہے، باقی کی تمام معاملات بعد میں ہو سکتے ہیں، حج اب ہوگا، لہٰذا حج کی جائے۔ آپ کی ترغیب پر حج کرنے چلا گیا، جتنا ثواب اس حاجی کو ہوگا اتنا ہی ثواب ترغیب دینے والے کو بھی ہوگا۔ لہٰذا میرے مسلمان دوستو، خود حج کرنے جائیں، جن پر حج فرض ہے انہیں ترغیب دیں، اور جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ حج کی تعلیمات سیکھ کر پھر حج کرنے جائیں۔ حج مذاق نہیں، سیر سپاٹا نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، حج سیکھ کر پھر حج کرنے جائیں۔ اور جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ مال حلال کا بندوبست کر کے پھر جائیں، حرام مال سے حج ادا نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، گناہ۔ تو میرے مسلمان دوستو، جن لوگوں پر حج فرض ہے ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی درخواستوں کو جمع کرائیں، بعد کے معاملات کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس سال ہم میں سے جتنے لوگوں پر حج فرض ہے کوئی حج سے رہنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔